أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ، اس کے بعد ریلیکس آپ کیا یہ والا سنائے ویک جو خیریت؟ گزرا چھٹی۔ طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ۔ اچھا جی، میں نے آج نکال لیا ہے گرامر والا پہلے، میں نے کہا تھوڑا سا کیونکہ یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا اس کے ساتھ ہی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسی کا ہی اگلا حصہ ہے۔ کون سا یہ جو ہم نے پڑھا تھا مضاف مضافلے تعلق کی جوڑی کہتے ہیں اس کو، مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پھر یہ بعد میں ایسے لگ رہا تھا کہ نئے نئے نام ہے تو سارے نام ہم ساتھ ساتھ ہی سیکھ لیتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ آج یہ ہمارا یہ جو کورس 5 ہے اب تیزی سے تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ صفحہ ہمارا 19واں ہے، اشارہ اے ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے گرامر پڑھنی ہے چوتھی جوڑی ضمائر کے ساتھ۔ ہم نے ضمائر کے ساتھ الحمدللہ سے کافی پریکٹس کر لی، اور اسی طرح سے جو اسماء تھے خاص طور پر جمع والے جس میں نون گر جاتا ہے، تسنیہ میں نون گر جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ہم نے پریکٹس مڈ کوئز سے پہلے ہی کر لی تھی۔ اب چونکہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ بھی ہے، کورس کو ہم نے اسی طرح سے آگے لے کے جانا ہے تو اس کو مزید پکا ہم کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی سسٹر فیروزہ کا کوشچن تھا، اس میں میں نے شاید اس دن بھی ایک چیز آپ کو نوٹ کروائی تھی کہ یہ جتنے بھی ہمارے مرکبات ہیں ان میں ہمارا ترجمہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہاں لگائی زبر؟ اور مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اچھا لڑکا لکھ میں نے لڑکی دیا ہے، میری کوارڈینیشن خراب ہو گئی ہے، لوگوں کی زبان سلپ ہوتی ہے، میرا قلم سلپ ہو گیا۔ اچھا جی، اچھا لڑکا، پیاری لڑکی، نیک مسلمان۔ جبکہ ہم کہیں گے اللہ اور آپ کو ساتھ الرحمن بھی نظر آ جائے، پھر بھی جب ہم جوڑی کے طور پہ اگر اس کو لیتے ہیں نا تو ہمارا ترجمہ بنے گا مہربان خدا۔ اگر ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں، یہ ہماری خبر بنتی ہے، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اللہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ رحمان ہے اور خاص طور پر اللہ ہی ہے جو رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو نام جتنے بھی آئیں گے نا، یہ آپ اس میں فاطمہ لے لیں، علی کر لیں، زید لکھ لیں، اسی طرح سے آمینہ لکھ لیں۔ جب ہم ان کے ساتھ لکھیں گے صالحاتن، یا ہم لکھتے ہیں علی مجتہدن، اب یہ معرفہ اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر الصالحہ بھی ہوگا تو اس کا مطلب خاص اس کی جو کوالٹی یہاں پر بیان کی گئی نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ فاطمہ جو ہے وہ بھی معرفہ آ گیا، کیونکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جب خبر کو بھی اسی طرح خاص کرنا ہو تو اسے بھی لے آتے ہیں۔ یہ بہت سارے پوائنٹس کھلتے تھے اس کے ساتھ، تو تھوڑا سا ہم ان جوڑیوں کے بارے میں ترجمے کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ ترجمہ اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، مرکب ناقص کا ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہاذا اگر البیتو کہیں گے تو یہ گھر ہوگا، ہاذا بیتن تو ہمارا ترجمہ کمپلیٹ ہو جائے گا کہ یہ گھر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ والی بات میرا خیال ہے کہ اب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو ناموں والا کانسیپٹ ہے، یہ جو ہماری اپنی مرکب توصیفی کی کلاس تھی، ایک دفعہ ایسے ہمیں بھی ایسے تھوڑا سا ہو گیا تھا، کنفیوژن سی ہو گئی تھی کہ اگر یہ ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں کہتے۔ تو خیر
फिर हम भी उसी प्रोसेस से अपने आप को दोबारा से लेके आते हैं वापस, जहां से हमने शुरू किया था, पढ़ना सीखा था, या जो हमारे पास ग्रामर की किताबें हैं हम अपने टीचर से पूछते हैं। फिर वो जो चीजें थोड़ी सी जहन से निकल जाती हैं उनको दोबारा से जब याद करेंगे सब कुछ याद आ जाता है। और गलतियां और भूलना ये इंसानी फितरत है, तो इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हमने अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से पढ़े हैं, इसको आपने याद रखना, भूलना नहीं है। एक है इल्मु सर्फ और एक है इल्मु नहव। ठीक है, सर्फ के एतबार से हम क्या देखते हैं, सर्फ में हमने जो जितने भी हुरूफ यानी कि ये जो मादा के हुरूफ थे, और इसके साथ साथ हमने इस्तेमाल सीखा था इसम फाइल का, इसम मफूल का, यानी कि अफाल जिनमें जमाना हो, इसी तरह से काम करने वाला जिस पर असर पड़ गया, इसी तरह से जो सिफात थी आ गई, इसमें ज़र्फ आ गया, बहुत सारी चीजें हमने छोटे छोटे जो हुरूफ थे उनको जोड़ के एक लफ्ज बनाया। अब एक लफ्ज को कई सांचों में डालते हमें हमने मुख्तलिफ अल्फाज बना लिए। अल्फाज ऐसे भी होते हैं जैसे अस्मा है, जैसे आप समझ ले बैत है, बैतुन, और इसी तरह से और बहुत से अल्फाज, कुर्सी है जैसे। अब इस तरह के अल्फाज के पीछे कोई मुकम्मल वो नहीं होते, टेबल्स नहीं होते ना। तो इस तरह के अस्मा भी हमने सीखे, वो कहाँ सीखे, वो हमने मुज़क्कर मोनस में सीख लिए, और साथ साथ जब हमने छोटे छोटे सवाल बनाए हुए हैं, क्यूसी वन से हमारा ये सिलसिला अरबी बोलचाल वाला शुरू होता है, उसमें से हमने सीखा हुआ। अब नहव में हमने क्या सीखना है कि एंडिंग जो होती है किसी भी लफ्ज का, जो आखिरी वाला हर्फ है उसके ऊपर जो हरकत है, वो डिसाइड करती है कि इस जुमले में इस वाले इसम का क्या रोल है। ठीक है, और हमने ये बात भी देख ली कि एक इसम अपनी जगह पर काफी सारे रोल भी निभा लेता है। जैसे एक इंसान को ले ले, वो अपनी जगह पर, जैसे हम अपनी खुद अपनी मिसाल ले लें, हम बेटियां भी हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां, इस तरह से ये सारे के सारे रोल हम निभा रहे। तो जैसे अब मैं किसी की बहन हूं तो भाई बहन, ये इसी तरह से रिश्ते चलते हैं ना। माँ हूं तो माँ बेटा या माँ बेटी, इसी तरह से हम इन अल्फाज के बारे में भी देखते हैं कि एक ही इस्म है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। एक मुकम्मल जुमला बनाने के लिए बाज दफा तो दो अस्मा काफी हैं, और बाज दफा ये होगा कुछ हम अस्मा ले लेंगे, कुछ जोड़ियां इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे हमने अफआल साथ यूज किए, और फिर अफआल तो हमने यूज किए जो किए, फिर उनमें से हमने काना और उसकी बहनों के बारे में सीखा, इन्ना के बारे में सीखा। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें आखिरी जो हर्फ है उसकी हरकत के बारे में अंदाजा होना चाहिए। नहव से हमें ये समझ में आता है कि लफ्ज के आखिर में जेर जबर पेश वगैरह क्यों आया है। अच्छा जी, ये जो हमारे इशारे हैं, मेरा ख्याल है कि अब तक आपको काफी समझ आ गई होगी कि हम रफा यानी कि बुलंदी वाला इशारा करते हैं रफा के लिए। ठीक है, अल्लाह गफूर, ये क्या है, इसम के यानी कि सॉरी, एक जो हमारा इसमिया जुमला होगा उसके दो पार्ट होंगे या दो कंपोनेंट कह ले। एक का नाम होगा मुबतदा, एक का नाम होगा खबर, और दोनों के दोनों मरफू होने चाहिए। इसके बाद इसी में हमने मारफा और नकरा भी सीख लिया। फिर जब हम आए इन्ना पर, तो ये बात याद रखनी, इन्ना और काना ये हमारे इसमिया जुमले पर दाखिल होते हैं। अल्लाह गफूर उनको हमेशा सामने रखे, इन्ना को उसके ऊपर ले आए, काना को ले आए, कि जो तब्दीलियां वही आपने कोई सा भी एक जुमला बनाना हो उसके ऊपर वही तब्दीलियां लेके आनी है। इन्नल्लाह गफूरुन, यानी कि इन्ना का एक इसम होगा, अब हम उसको मुब्तदा नहीं कहेंगे, खबर वो लेगा, लेकिन जिसे हम पहले मुब्तदा कह रहे थे उसका नाम बदल गया। ठीक हो गया, जैसे हम जुमला फेलिया में फाइल कहते हैं, लेकिन जब हम काना वाला जुमला बनाएंगे तो काना का इसम बन जाएगा। अब चूंकि हम देखते हैं कि जो शुरू से क्यूसी वन से हमने देखा कि जो फाइल है वो रफा की हालत में होगा, तो ये हमारे लिए एक हिंट भी बन जाता है कि काना है तो फेल ही है ना। तो अब अगर हमने इसका फाइल जो है मरफू बनाना था, तो अब यहाँ अब इसम जो बना रहे उसको भी मरफू हालत में होना चाहिए, तो काना का इसम हो गया मरफू। अब इसने इन्ना के बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है। इन्ना की खबर मरफू थी, जबकि काना की खबर नसब में आ गई, मंसूब हो गई। उसके बाद हम फेलिया जुमला काना के साथ हम काफी जरा सीख लेते हैं कि फेलिया जुमला जो फेल से शुरू हो रहा हो, खलक़ल्लाहुल अर्दा। ठीक हो गया, ये जो है ना इशारे, ये हमारे क्यूसी फाइव तक हैं, बस इनको समझ लें, ये अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो इसके बाद जब हम क्यूसी सिक्स में होंगे ये सारी चीजें हमें इंशाल्लाह ज़हन नशीन हो गई होंगी। चार जोड़ियां हमने पढ़ी हरफ जर के साथ। कोई भी इस्म हो तो वो उसको मजरूर करता है, जेर देता है,
اور زیر مجرور ہونے کی نشانی نہیں ہے. مجرور بعض اسما جیسے اولا ابراہیمہ ہم نے دیکھا کہ زیر نہیں نظر آ رہی لیکن اثر تو پڑا ہے. اب اس کی کیا وجہ، ہم نے آخری لیسن میں اس وجہ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ہے بیتن کبیرن. اگر یہ ہوتا البیتو کبیرن تو یہ ہمارا جملہ بن جانا تھا، مکمل مفہوم دینے والا جملہ. اب چونکہ یہ ہم نے صفہ کی جوڑی میں کیا پڑھا ہے کہ دو اسما ہے فلی کوآرڈینیٹ کریں گے. ایکسیپشنز آنی ہے، اور جو مرکب توصیفی ہے اس میں ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جیسے ہم آگے قرآن پاک میں بڑھتے جائیں گے نا، بہت ساری نئی چیزیں اس میں آتی جائیں گی. تو اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھنی ہے کہ ابھی اور جو چیزیں آنی ہیں رول یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ابھی ہم بالکل بگنرز ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے ہیں نا، وہ اچھی طرح پھر ہم آبزرو کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے تھا. اب اس کے پیچھے یہ جو بات تھی، اس سے اگلی بات کے ساتھ ہم نے اس کو کیسے میچ کرنا ہے، جوڑنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد اشارے کی جوڑی میں ہمیشہ یاد رکھنا، اشارے کی جوڑی ال کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہم اس کو آگے جب ہم QC6 میں جائیں گے، اب ہم اس کے پھر تھوڑے تھوڑے نام بدل دیں گے. چیز وہی رہے گی، ذالکہ ہے تو اس کے ساتھ اشارے والا جو اس میں اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس کا بدل بن گیا. آپ نے کہیں کہیں پوسٹ میں دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر بدل لکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذالکہ آپ کسی گھر کی طرف اشارہ کریں نا، آپ کہیں یہ جو ہے یہ بہت پیارا ہے. اب یہ کے اندر جو آپ کا کہنے والا جو ایک لفظ تھا گھر، آپ نے نہیں کہا لیکن آپ کے اشارے نے بتا دیا کہ آپ اس گھر کی بات کر رہے ہیں. بدل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سے جو پیچھے اب جیسے اشارہ تھا اس کا پورا پورا معنی دے دے. ٹھیک ہے، بدل کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے QC6 میں ہی مزید پڑھنا ہے. لیکن اشارے کی جوڑی میں ال کا استعمال انتہائی ضروری ہے. ال نکل گیا تو اسمیہ جملہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس اشارے ہیں، ضمائر ہیں، یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے بیت اللہ. بیتو میں ال اور تنوین نہیں آئیں گے. اشارے کی جوڑی میں ال مسٹ ہے، اور تعلق کی جوڑی میں پہلے اسم میں نہ تو ال آئے گا نہ ہی تنوین آئے گی، جبکہ دوسرے اسم میں ال بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. بیت اللہ یعنی کہ یہ تعلق بتا رہا ہے کہ اس چیز کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب ہمارے پاس دو وجوہات ہیں جر میں آنے کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنی فکروں میں کیسے، جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہاذا بیتن کبیرن، یعنی کہ ہاذا اگر اشارے کی جوڑی ہوتی تو البیت ہوتا. اب ہمیں پتہ چل گیا ال نہیں لگا ہوا تو ہاذا بیتن، یہ گھر کبیرن بڑا ہے والا ترجمہ فٹ ہوتا ہے بیچ میں. اب بیتن کے ساتھ پورا پورا کوآرڈینیٹ کرے گا کبیرن، تو یہ ہماری جوڑی بن جائے گی. اگر حاضل بیتو ہوگا تو حاضل بیتو کے ساتھ اگر ہم ایک اشارے کی جوڑی بنائیں گے، اس اشارے کی جوڑی کے دوسرے اسم کی صفہ جو ہوگی وہ الکبیرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں اس جھنجھٹ میں پڑھنے سے پہلے ہم ان چیزوں کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں ایک ایک جو جوڑی ہے اس کا کیا کیا رول ہے. رعا زیدن، اچھا زید نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بیتن کبیرن. اب اگر بیتن کو بنایا تھا ہم نے مفعول بھی، تو اس کی جو صفہ تھی وہ بھی منصوب آ گئی. کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہمارا منصوب ہوتا ہے نا. تو اب یہ جیسے حاضہ کے ساتھ بیتن خبر تھی، خبر کے ساتھ جو ہماری موصوف ہونے کی وجہ سے صفہ آئے گی وہ یعنی کہ رفع کی حالت میں کیوں آئی؟ مبتدا بھی رفع میں اور خبر بھی رفع میں. اسی طرح جو تیسری مثال ہے زید فی بیتن، زید ہے کہاں؟ گھر میں. کون سے گھر میں ہے؟ یہاں تک بات ہوئی زید گھر میں ہے. کون سے گھر میں ہے؟ بڑے گھر میں ہے. زید فی اگر بیتن ہے تو کبیرن آئے گا. اب آپ کبیرن یا کبیرن نہیں لگا سکتے. اب ہم QC1 کی طرف آتے ہیں. QC1 میں ہم نے کہا مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہو گیا. تین طرح کی پڑھنے کی کیا وجوہات تھی؟ کیا تھا؟ ضمہ، فتحہ اور کسرہ. یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا یہ ہمارے پاس جر میں. جیسے ہم نے کہا تھا ال لگائیں گے تو معرفہ، نہیں لگائیں گے تنوین کے ساتھ آ جائے گا تو نکرہ ہو جائے گا. ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو اور سمجھنے کے لیے آسانی ہے. الحمدللہ سے
बैतुहु اس کا گھر, یہ ہماری ایک تعلق کی جوڑی بھی بن گئی. ذالکل بیتو اس کا گھر ہے, یہ والا گھر یا وہ والا گھر. ٹھیک ہے, یہ اور وہ کو اردو کی میں تھوڑا سا بدل بھی دیا جاتا ہے. رآ زید ذالکل بیتو, زید نے دیکھا وہ گھر. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر کیا ہوا, جو البیتا ہے اب اس کا ویسے نہیں پتا چل رہا, کیونکہ اصل میں تو ذالکا بنا تھا نا, ذالکا ہمارا مفعول بھی تھا, لیکن اس سے ہم پہچان نہیں سکتے کیونکہ ذالکا 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 اس میں ذالکا ہی رہنا, چاہے رفع ہو چاہے یہ نصب ہو چاہے جر ہو. ٹھیک ہو گیا. البیتا نے ہمیں بتا دیا کہ ذالکا جو تھا یہ اصل میں مفعول بھی. البیتو کیا ہے, یہ اس کی جوڑی مکمل یعنی کہ اس کا مشار علیہ ہے, اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. یہ والا مشکل سا نام نہ بھی یاد ہو تو آپ کو بتاؤ کہ یہ اشارے والی جوڑی کا دوسرا اسم ہے. اس کے بعد زید فی ذالکا. اب ذالکا مجرور ہے, لیکن ذالکی وہ ہوتا ہے ذالکی, لیکن وہ مجرور ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. چلے ہمیں اتنا پتا کہ وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذالکل بیتی, مجرور نے اس کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فی ذالکا 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 ہی رہے گا. اسی طرح سے ہاذا بیت اللہ, ہاذا بیتو چونکہ ہمارے پاس یہاں پر خبر بن کر آ رہا ہے, اب یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر یعنی اللہ کے نیچے ہم لگا دیں گے, اسم اللہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلا جو اسم ہوگا اس پہ تبدیلیاں کرنی ہے, اسے ہم نے خبر بنانا, اسے مفعول بھی بنانا ہے اور اسے ہی مجرور کرنا, جیسے بیتو بیتا بیتی. ٹھیک ہو گیا. اب مانا یہ جو ایک جملہ ہے نا, اس کے مجھے لگتا ہے یا میں یہ سوچتی ہوں کہ ان جملوں کے آپ کو بہت اچھی طرح ترجمے یاد ہو گئے ہوں گے. مزید یاد کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس اسی طرح سے لکھ لیں, یا بک پر یہ بار بار لکھیں, ان کے ساتھ بار بار ترجمہ لکھ لیں. بار بار لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولے گا. ٹھیک ہو گیا جی. فل اردی بیت کبیر ذالکل بیت اور بیت اللہ, یہ ہماری 4 جوڑیاں ہیں. ہم نے سیکھا تھا کہ بیت اللہ اب دونوں اسماء تھے. ٹھیک ہو گیا. بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ, یہ اثر پڑے ہیں یا جر کے بعد آیا تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق آیا تھا. اب یہ جو ہم نے نیچے بیتہ لکھا دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے اس کو الحمدللہ سے کافی اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو ہمارے ضمائر ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو دیکھا علیہ ہی تھا تو اسی طرح ربی ہی ہو گیا تھا, تو وہ جو ہے اس وجہ سے نہیں ہوگا ربی ہی, وہ تو صرف یہ جو یا ہے. اچھا جی, ربی شاید آپ کو سننے میں تھوڑا سا یہ نہیں سی لگ رہا ہوگا, اس کے ساتھ ہم کچھ اور لگا لیتے ہیں, یا والا کوئی اسم. چلے جی میرے ذہن میں آتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. وہ یا تو پھر زیر کی وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر وہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے لفظ کے بعد میں ایک آپ کو چھوٹی یا نظر آئے گی. وہ ہی اور ہم اس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا ڈائریکٹ کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف پڑھنے کا طریقہ ہے, جو لینگویج جس طرح سے بولی جاتی اسپوکن میں بھی آسانی کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بیتو کیا ہے, ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. بیتو بیتو مضاف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. جیسے یہ ہمارا مضاف ہے اور اسم جلالہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہے. اب یہ ہمارے پاس مضاف ہے, یہ ہمارے پاس مضاف الیہ, اور اس کی بہت ساری پریکٹس ہم نے کی تھی QC1 میں. یہ جتنے بھی ہم نے دینو ہو, قلمو ہو, اسی طرح سے ربو ہو, جوالو ہو, ساعتو ہو, یہ جتنے بھی ہم نے اسماء کے ساتھ ضمائر جوڑے تھے یہ سارے کے سارے کیا تھے, اس کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں کم. یہ جو ضمائر ہیں یہ اسی حالت میں رہیں گے جن کو ہم کہتے ہیں مبنی. جیسے اسم اشارہ ہے, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ضمائر ہیں ہوا ہم وغیرہ, اسی طرح سے انا انتا. تو انتی ہم بے شک بناتے ہیں, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں بناتے کہ یہ کوئی مجرور ہو رہا تو ہم بنا رہے ہیں, بلکہ یہ تو مذکر اور مؤنث کی نشانی آ جاتی ہے نا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں الذی, یہ بھی شکل نہیں بدلتا نا. تو جو اپنی جس
हैयत पर, जिस शक्ल पर बन गए वो उसी पर रहेंगे। ठीक हो गया। रोल बदलेगा, उसे हम कहेंगे अलग अलग से नामों से पुकारेंगे, लेकिन उसमें तब्दीली नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हुआ है। फिर भी अगर किसी को इसमें कोई है प्रॉब्लम, नहीं समझ आ रही, तो मुझे जरूर रोकिएगा, हम इस पे मजीद बात करेंगे। अच्छा जी। अब ये जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं, बैतू हु, ठीक है, अब हमने ये नहीं समझना कि बैतू हु नहीं करना इसको। बैतू हु मुदाफ है, मुदाफ हमें कैसे नजर आ रहा है? मुदाफ हमें नजर आ रहा है रफा की हालत में। ये अब ये भी हो सकता है खबर हो, ये भी हो सकता है कि ये किसी पीछे जो जुमला आ रहा था वो फेलिया जुमला हो और बैतू था तो ये उसका फाइल बना हुआ हो। तो ये जुमले के ऊपर है। असल कहानी, असल मकसद, असल समझने की चीज क्या है कि ये जो हु है, ये हमारे पास चाहे नजर नहीं भी आ रहा, इसको हम कहेंगे कि ये मजरूर है। अब बैता हो सकता है मफूले बिही बना हुआ हो, या ये हो सकता है काना का इसम बना हुआ हो, लेकिन बैता ही। ठीक हो गया जी। बेईता हु ही होता, ही नहीं होता। बेईता हु। इसी तरह से बेईती ही, जेर क्या मांगती है? खुश होके ही मांगती है। ठीक हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं अपने जुमलों में। हाजा बेईतु हु। अब हमने ये बहुत गौर करना है कुरान मजीद में कि हमें इस्म नजर आ रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि ये आगे पीछे इसके क्या है, लेकिन एक इस्म नजर आ रहा है, ना तो उसके ऊपर अल है ना तनवीन है। आप फौरन देखिए जो उसके आगे एक अगला इस्म है वो मजरूर होगा। कभी कभी मजरूर नजर आएगा। अगर आपको मजरूर नहीं नजर आ रहा, उसको स्क्रीनशॉट ले आप भेजे, इंशाअल्लाह हम उसको ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे। दखला जईदुन, अब दखला को हमने देखा फेलिया जुमला है, जईदुन। अब दखला जईदुन ये हमारा फेल और फाइल हो गया। बेईता, अब आगे इसके आ गया हु। अब हु ये है मजरूरी। ठीक है। दखला जईदुन बेईतु, दाखिल हुआ जैद, कहाँ दाखिल हुआ? उस घर में। जईदुन, जैद है कहाँ है? फी बेईती, बेईती पर असर पड़ेगा। ही मजरूर था और उसने मजरूर ही रहना, क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैह जब बनेगा हम इसको मजरूर कहेंगे, तब हम इसको कुछ और नहीं बनाएंगे। एक और मिसाल से देख लेते हैं। रब्बुल औरदी, रब्बल, सॉरी, रब्बुल औरदी, रब्बल औरदी और रब्बिल औरदी। पहला वाला जो हमारा हमने बुक में देखा था, लिखा हुआ कि पहले को दुम्मा दीजिए, वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि समझ लें हम कि ये है क्या। इस पर सॉरी तनवीन करें, इस पर पेश भी आ सकती है, जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है। जैसे हम अरबी नाम लेते हैं तो अम्मा भी आ सकती है, फतहा भी आ सकती है, कसरा भी आ सकती है। क्या नहीं आएगा? अल नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी। और दूसरे पर अल भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से मोनस वाला है रब्बूहा, रब्बाहा और रब्बीहा। ठीक हो गया। अब ये जो हा ये सारे मजरूर 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 है। अल्लाहु मुब्तदा, रब्बु अल्लाह रब है। किसका रब है? उस औरत का। अब ये जो हमने अपने लेफ्ट हैंड से कहा था कि अ, एक हु होता और एक हाँ होता है। मुजक्कर के लिए हु, जब हमने किसी की पोजेशन शो करनी होती है ना, हमने कि उसी मिनट में बड़ा इजीली ये सारे कर लिए कि का वाला इसका जवाब होता है, तो ये इसके साथ इसका ताल्लुक बता रहा है। तो अब ये क्या है? रब्बू हाँ। ठीक है। रब्बू ने अपनी हैयत कैसे बदलनी है? अपना जो उसका रोल है। ठीक हो गया। अबूदू, मैं इबादत करता हूँ। अब यहाँ पर ये मोनस है तो इसको इस तरह से मैं इबादत करती हूँ भी कर सकते हैं। रब्बाहा, उस औरत के रब की, क्योंकि उसका रब और मेरा रब एक है। आउजू, अब आबूदू क्या बता रहा है? आबूदू फेल है। ठीक हो गया। और हमने देखा था कि जो आबूदू और नाबूदू ये दोनों जो अपनी तरफ वाले सीखे एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आऊजू, मैं पनाह मांगती हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ, दोनों तर्जमे किए जा सकते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? बी आने की वजह से, बी रब्बी, यानी कि जो पहला वाला हिस्सा है मुदाफ, वो तीनों हालतों में हमारे पास आ गया। रब्बू, रब्बा, रब्बी। और हा जो है,
اگر تو یہ کوئی اسم ہوتا تو یہاں پر ہمیں زیر کے ساتھ نظر آ جاتا، ہاں مبنی ہے، ضمائر مبنی ہے، چاہے مذکر ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، جمع ہو، متکلم ہو یا غائب ہو، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے اپنی اصلی شکل پر، یعنی کہ یہ مبنی رہیں گے۔ مبنی کہاں سے نکلا ہے اس کو بھی تھوڑا سا غور کر کے گروپ میں بھیجیے گا۔ اچھا جی، ہمارے آ گئے ٹیبل ربہ ربہم، جو ہم کرتے تھے نا، ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربونا اور ربوہا، یہ والے ہم کون سے اشارے کرتے تھے؟ یہ ہم اشارے کرتے تھے ضمائر کے اشارے۔ اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ربہ ربہم، ربو کی اور ربو کا ربی، ربکم ربونا اور ربوہا، کیونکہ اب ہم کر رہے ہیں یہ اشارہ مجرور والا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سارا جو جتنا بھی ہمارا پہلا والا حصہ ہے یہ ہمارے مضاف ہو جائیں گے، اور ہو، ہم، کا، جی، کم، ناہا، یہ ہمارا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جب اثر پڑ گیا، پیچھے بی آ گیا، بی ربی، اب ربی نے بدلا ہے ہی کو، اگر یہاں پر زبر اور پیش ہو تو قاعدے کے مطابق ہو ہی رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ قاعدے کے مطابق ہمیشہ ہو کی حرکت رہے گی۔ یہ ایکسیپشنز میں کیا آ جائے گا؟ زیر میں اور پیش میں بڑا فاصلہ ہے نا، تو اس وجہ سے بولنے کے لیے، آسانی کے لیے ہم ہی اور ہم لگاتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال سے بہت آسان ہے، اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن سوال ہے تو ضرور پوچھیں، تھوڑا سا بولنے بات کریں، مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی نہیں بولے گا آج؟ جی سسٹر، یہ تو پہلے ہم کر کے آئے میں، اس لیے کر کے آئے میں، آسان ٹھیک ہے۔ آج میں الحمدللہ، آج میں نے یہ جو کوشچن رکھے تھے، میں نے کہا آج ہم اس میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب لکھا ہوا ہے لفظ، تھوڑے سے غور سے سنیے گا، واحد مذکر ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی مثال۔ اب واحد مذکر ضمیر، واحد مذکر ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو ہو کی، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور متصل جڑی ہوئی ضمیر، جڑی ہوئی ضمیریں کون سی تھی؟ ایک متصل اور ایک منفصل، منفصل جب فاصلے سے، اب ہم بات کریں اٹیچ پروناؤنس کی، اب یہ کیا ہے؟ یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ آپ کو کون سا لگ رہا ہے کون سی اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ تعلق کی جوڑی بنی ہوئی ہو اور واحد ضمیر کے ساتھ ہو؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ اے بی اور پہلے سی۔ ہاں جی، اے بی الحمدللہ سی ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب کیا ڈھونڈنا ہے؟ واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ہے، اب نسب والی حالت ڈھونڈے، نسب والی حالت۔ اے پہلا جی ایک تب اے ہے، یعنی کہ تعبدو ربا، ٹھیک ہے، نسبی بی ربی، اچھا نسب، نسب سوری، میں نے نسب، صحیح، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے پہلی۔ اب یؤمنو بھی فعلیہ جملہ ہے، لیکن بی نے کیا کیا؟ بی نے نسب والی حالت کو چینج کر کے مجرور کر دیا، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا جی، دخلوا بیتہم یعوذون بربہم نؤمن بربنا ہوا مؤمن بربہ۔ اچھا جی، جمع ضمیر، بہت دھیان سے سن لیں، جمع ضمیر متصل یعنی کہ جڑی ہوئی، تعلق کی جوڑی کی جر والی حالت۔ بی اور سی۔ بی اور سی، الحمدللہ۔ اچھا، اوہو کیا غلط ہوا؟ نا جو کچھ تھا نہیں نا، تو ہاں صرف وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے خاص نہیں کیا جمع، تھا، تو وہ بھی خیر جمع ہی تھی، جمع تھی، ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واحد ضمیر کے ساتھ رفع کی حالت میں، رفع کی حالت میں کون سی ہے؟ مجھے مل گئی، یہ میں نے بھی نہیں دیکھی ابھی، آپ لوگوں کے ساتھ ڈھونڈ رہی ہوں میں۔ ڈی ڈی۔ والا۔ اچھا یہ ہے واحد ضمیر متصل رفع کی حالت، رفع کی حالت۔ ڈی۔ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، ربا، ربا ہمارا ہے منصوب، اور ہا جو ہے یہ تعلق کی جوڑی میں نسبی حالت آ گئی۔ تھوڑا سا اور کوشش کریں۔ سسٹر ڈی نہیں ہوگا رفع کی رفع جی، کا؟ ہاں جی، ڈی جی ہوگا، والا، ڈی، اچھا ڈی ہی کہا تھا آپ نے، مجھے ایسے لگا بی کہا ہے، جی۔ نہیں، ڈی ڈی۔ ڈی تھا۔ اچھا جی، یہ اس کا گھر ہے، سیدھا سا جملہ بنا لیں، یہ اس کا بی، گھر ہے،
बी। अच्छा जी, आपने पहले वाले को और क्यों नहीं ये चुना? सॉरी, ये सॉरी सॉरी, ऑफ कोर्स ए। ए। ये हाजा था। हाँ, हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हलिल्लाहु रब्बुहा, क्या उसका रब अल्लाह है? सिस्टर वो पीछे वाली स्लाइड दोबारा दिखा दें। बी। जैसे इसमें उसका घर है तो इसमें हाजा बैतुहु। ठीक है सर, ठीक है सर। हाजा बैतू, जी ये घर है, हु उसका। ठीक है, हमारा इसमें जुमला कंप्लीट था। मैं ना आप जी लोगों जी। के साथ ये वाले शेयर करूंगी, इसके तर्जुमे बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, इसका इन्होंने आंसर, हाँ ये रॉन्ग है। रब्बी अगर किया ये गलत है ना, हा इसका वाला, रब्बू हा ही होना हमने कहा चाहिए था था। कि, हाँ हमने कहा था कि हाँ वाले में अक्सर सवाल निकालती भी इसलिए हूँ। अच्छा जी, हल ताबुदू रब्बा का, क्या, हल ताबुदू, क्या आप इबादत करते हैं अपने रब की? सी। नाम नअम आबुदु रब्बी। अबूदू रब्बी। क्योंकि हमने ताबुदू को भी बदलना है, और ये जो कहा इसको भी ये में बदलना था। अल्हम्दुलिल्लाह। हल हाजी ही, क्या ये आयात मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला की तरफ से हैं? नम हाजी आयातु मिन रब्बिहिम। जी। हाजी ए। ए ये अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आप मुझे यहाँ से एक वैसी पूछ रही हो, सी और ए में क्या फर्क है? नम हाजी आयात ये उधर हिम का जवाब हिम से ही दिया जाता है, और यहाँ पे कुम कुम से है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिया अल्हम्दुलिल्लाह जाता सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मग़फ़िरतुम मिन रब्बिकुम, तर्जुमा बनाना है। मेरे रब से बख्शिश उसके रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से अब इसमें से कौन सा ठीक बख्शिश। लग रहा है? बख्शिश डी उन बी सब लग के रहा रब है। की तरफ से, या बी बख्शिश वाला ठीक तुम्हारे लग रब रहा की है। डी तरफ डी से। है। वैसे तो यानी कि डी, यानी कि डी। अब देखें, इसका तर्जुमा बनाया, मजा आया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम हम्म। सारे सबके तर्जुमे बनाएंगे, ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। वादा रब्बुकुम, वादा तुम्हारे वाला रब ने फेल है, वादा उसके बाद रब्बू आपको किस हालत में नजर आ रहा है, कहाँ फिट वादा करना चाहिए, कोशिश करें जल्दी से। तुम्हारे किया। रब ने वादा बी किया। बी। बी तुम्हारे रब ने वादा किया। बी। हमारे रब ने वादा ये किया, माजी का यानी सीगा है ना वादा। ठीक हो गया। वादा, और इसका जो रब्बू हमें नजर आ रहा है, इसमें ये इसका फाइल बन गया। और कुम, हमने कहा था कि जब हमें दो अस्मा जुड़े हुए नजर आए, जैसे यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो हमें दो अस्मा जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, अब ये मुदाफ मुदाफिले की जोड़ी बन जाती। अब वादा के साथ अगर होता कुम, तो फिर हम कहते हैं वादा, और इसके बाद अगर कुम नजर आ रहा है तो वो उसका मफूले भी ही होता। ठीक है, ये दो चीजें पक्की पक्की याद कर लें, इसमें तब्दीली होती ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो ए वाला, सॉरी बी वाला पार्ट आज हमने पहले कर लिया। और मैंने इसलिए ये कोशिश की थी कि काफी सारा हमने किया हुआ था, बल्कि इससे ज्यादा ही हम कर चुके हैं। अभी वो नून गिरने वाला कॉन्सेप्ट शायद ही हो सकता है अगले वाले में आ जाए, तो हम उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर कर गए हैं। अच्छा सिस्टर्स, हमने कवर बेशक कर लिया, लेकिन ये नहीं करना कि आप दोबारा दोबारा से इसको पूछें भी नहीं। ठीक हो गया? ये मेरी स्लाइड उलट पुलट से मैं स्लाइड और खोलती हूँ, फिर हम ब्रेक भी लेंगे, तो नमाज पढ़ के फिर हम दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, ये वही दोबारा खुल गई है। चलिए, इसके मैं मुकम्मल खोलती हूँ दोबारा से।
شروع کر لیتے ہیں، اور مجھے ذرا بتائیے گا نماز کا ٹائم پھر ہم اس ٹائم میں بریک لے لیں، یا ہم ایسا کریں گے کہ 20 منٹ پہ بریک لے لیں گے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی ابھی تو اذان نہیں ہوئی نا. یہ اذان نہیں ہوئی نا، ابھی ٹائم ہے، اذان. ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں، اذان شروع پھر ہم بریک لے لیں گے. جی چلیے جی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں نے ریکارڈنگ بلا آن کی تھی، مجھے تو آج یاد ہی نہیں ہے. جی آن ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہاں. اچھا جی، اسکرین آپ کو کون سی شو ہو رہی ہے؟ اسکرین آ گئی ہے؟ یہ فائل والی ہو رہی ہے. اچھا فائل مین والی فائل ابھی اس پہ کھلی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہوں. چلے میں اس کو پورے کو بند کر کے پھر دوبارہ سے کھولتی ہوں. آج میری سلائڈ میں گڑبڑ آ گئی. عائزہ مغرب کی اذان کتنے 5:16 پہ ہونی ہے؟ اوکے. چلیے اس کو شروع کر لیتے ہیں، پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہم بیچ میں رک جائیں گے تھوڑا سا، کہ یہ جو اس کا تعارف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت ہم شروع کر لیں گے نماز کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. سورۃ البقرہ آیات آج ہم نے الحمدللہ سے جو کور کرنی ہے وہ ہوں گی 127 128 129. تھوڑا سا آج ہمارا جو قرآن والا پارٹ ہے تھوڑا سا لمبا ہے، کیونکہ وہ بی پارٹ تھا، وہ آج تھوڑا مختصر تھا، اور الحمدللہ سے ہم کافی سارا اس میں پہلے کر چکے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم اس کو یہاں اس سلائڈ پر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ کے آئے. ہم نے QC2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، الحمدللہ 5، اور 5 تک پہنچتے الحمدللہ سے ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی جس کا ہم نے تصور QC1 میں نہیں کیا تھا. جب ہم نے نماز والا کورس کیا تھا تو ہم نے گرامر کو صرف اس طرح سے صرف تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا. اس کو ہم نے جتنا ہم نے QC1 میں پڑھا تھا اس کو QC2 میں اپلائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ہم QC2 میں پڑھتے رہے اسے ہم نے اپلائی کرتے ہوئے ترجمے سیکھے. ہم نے مختصر سی شرح کو دیکھا، مذکر مؤنث میں فرق دیکھا. اسی طرح سے ہم نے واحد اور جمع والے کافی سارے کانسیپٹ دیکھے. اور ابھی ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہاں پر سنگل حرکت آئے گی، ڈبل حرکت آئے گی. جیسے ہم نے اسم مکان کے بارے میں سیکھا تھا کہ جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو اس کو ہم نے ڈبل حرکت نہیں دینی. اسی طرح سے ایک ہم نے بات کر لی تھی کہ فعیلن والا جو وزن ہو، فعیلن والا وزن جیسے نبیون ہے تو انبیاء، ایسے والے جو جمع والے اسما ہوتے ہیں وہ تنوین نہیں لیتے. تو یہ چھوٹی 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 چیزیں ملا کے پھر ہم پہنچ گئے ہیں QC5 میں نحو پر. اب نحو میں ہم نے کیا کیا، جتنی چیزیں ہم سیکھ کے آئے تھے اب ہم قرآن کی آیات پر ان کو اپلائی کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں ترجمے جتنا ہم نے پڑھ لیا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ابھی ہم نے الفاظ نہیں پڑھے، خاص لفظ کا ترجمہ نہ آئے، وہ ایک الگ سے بات ہوتی ہے کہ ہماری ووکیبلری ساری بات، ہم عربی لوگ نہیں اتنی نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں یہ آنے لگ گیا کہ یہاں پر یہ جیسے ہم ایک فعل کے بعد کہیں بھی رفع والا اسم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. انا کے بعد آپ دیکھیں جہاں آپ کو منصوب اسم نظر آ جائے، کانا کے بعد آپ کو مرفوع اسم نظر آئے، تو اب ہمیں پہچان ہونے لگی کہ یہاں یہ بات اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر رہی ہے. تو یہ الحمدللہ سے یہ جو آسان کورس بنایا ان کے بنانے والوں کو، جیسے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بنایا، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کرے. ہمارے تک جس طرح پہنچا، اور انشاءاللہ ہم نے سب نے آگے بھی اس کو پھیلانا ہے، تو اپنے لیے کیا بنانا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے. اچھا جی، QC2 میں ہم نے ہدایت کے بارے میں پڑھا تھا. ہم بہت سارا قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھ کے قرآن پاک ختم کر دیتے اور پھر ختموں میں بھی پڑھتے ہیں نا، ختم دلاتے. تو اس میں کیا تھا، ہم صرف پڑھ رہے تھے، اب ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے کبھی پہلے غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے بات کی جا رہی. پہلے متقین کی بات کی پھر کافرین کی، اس کے بعد پھر ایک اور تھے جو گروہ کی بات کی جو منافقین تھے. پھر قرآن کی دعوت تھوڑا تھوڑا ہم سنتے تھے،
اپنے بڑوں سے سن لیا یا ہم نے کہیں کوئی کتاب میں حوالے نظر آگے پتہ چلتا رہتا تھا. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت عرصے سے سنا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک کھجور کی گٹھلی، وہ جو اس پہ نشان ہے اس وجہ سے تھا کہ آدھی کھجور انہوں نے کھائی تھی، آدھی انہوں نے حضرت اما حوا کو دی تھی. پھر یہ سانپ والا ہم نے کوئی قصہ سنا تھا، مور والا کیسے یہ زمین پر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے خلیفہ چنا ہوا تھا. ان ساری چیزوں کی بھی نفی ہو گئی، جو اصل بات تھی اس کی بھی ہمیں سمجھ آئی. اس کے بعد ہم نے کورس 3 سے بنی اسرائیل جو کہ ایک بڑی قوم تھی اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. اور اب ہماری سورت چل رہی سورہ القصص. ہم نے شعراء میں بھی پڑھا، ہم نے سورہ نمل میں بھی پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے. اور ہم نے دیکھیے 17 پیج جو اپنے پڑھے تھے مصحف کے، اس میں بھی یہ سارا یہی والا قصہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد اب یہ جو ہم نے شروع کیا تھا 18واں پیج، جہاں سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور کچھ اور انبیاء کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ ہوئی. تو یہ چیزیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا، پھر ان سے ملتی جلتی آیات میں نظر آیا کریں گی، ان سے ملتے جلتے مفہوم نظر آیا کریں گے. تو دیکھیے گا یہ دن بدن شوق، یہ جو آپ کا پڑھنے کی لگن، جذبہ، یہ بڑھتا ہی جائے گا. گرامر کو ایک سائڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا کریں اور دیکھا کریں کہ ہمیں سمجھ کتنی آنے لگی. گرامر کی جو پریشانیاں ہیں وہ کوئی بات نہیں، میتھ کی بھی بہت ساری ہوتی تھی. آہستہ 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 جو مین چیز تھی اس میں سے آپ ہر وقت فارمولے تو نہیں اپلائی کرتے رہتے، جو مین چیز سمجھنے والی تھی وہ سمجھ میں آ گئی، جتنی آپ کی زندگی میں اپلائی ہونی تھی ہو رہی ہے. جو ہم ایکسٹرا چیزیں سیکھتے ہیں وہ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنی کتابیں موجود ہوتی ہیں. انشاءاللہ QC6 میں اور کچھ آپ کو لغات لگا دی جاتی ہیں، کچھ ڈکشنریز ہوں گی، کچھ اسی طرح سے گرامر کی کتابیں ہوں گی. آپ کھولیں، دیکھیں، اس کو ریوائز کر لیں. ایک اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کورسز چل رہے ہیں ان میں کسی میں خود کو ایز اے، جیسے سسٹر منیزے اور سسٹر آسیہ ہمارے ساتھ کرتی ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ اسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ جیسے سسٹر اکثر آپ لوگوں کے کام چیک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام چیک کریں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. وہ اسی طرح سے آپ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹیچر بن جاتے ہیں. آدھے میں کہوں تو وہ غلط بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ آپ تبھی ٹیچر بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم اسی طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں گے. اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارا نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ، ناراضی ہوں گے یہود و نصارہ. بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور مکہ. یہاں تک ہم نے الحمدللہ سے کور کیا تھا. آج کا جو ہمارا پہلا اشارہ ہوگا 19ویں صفحے کا، بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. اس کے بعد ہے کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی. اس کے بعد ہم ایک اشارہ پڑھیں گے، وہ امت جو گزر گئی. ٹھیک ہے کیا جی؟ اچھا جی، مختصر اشارے، تعمیر، ملت، وصیت، امت. تا 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 پہلا تا سے شروع ہو رہا ہے، باقی 3 تا پہ ختم ہو گئے. یہ اب آپ کو یاد ہو جائیں گے، تعمیر، ملت، وصیت، امت. اچھا جی، تعارف. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے QC2 سے پڑھا تھا اب تک، وہ ساری جو آیات ہیں ان کو مختصر سا ذہن میں لے آیا کریں کہ جیسے ہم ہر بار شروع میں پڑھتے ہیں کیا کیا وہ چیزیں تھی. پورا پورا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس طرح سے نہیں یاد کیا، ہم کون سا حافظ ہے، لیکن کوئی چیزیں جو ذہن میں رہتی ہیں سب چیزوں کو ذہن میں ایک دفعہ لے آیا کریں. کچھ جتنی دفعہ آپ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں یا پہلا پارہ جب پڑھتے ہیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں. پچھلی آیات میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے امام اور قائد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے مزید جو تفصیل کچھ ہم نے پڑھ لی، کچھ یہ مزید آگے بیان فرما رہا ہے. اسباق دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعبیر دوبارہ فرمائی. دوبارہ کیوں فرمائی؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تخلیق کیا اور اس سے 2000 سال قبل، یا اللہ تعالیٰ واللہ عالم بالصواب جانتا ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب کی، کس طرح سے کی، یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا تو نوٹ ایڈمن میں دیکھیے گا، اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو نیٹ سے کہیں سے کتاب میں سے آپ کو ملتی ہے کوئی تفصیل تو اس کو بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اچھا جی، ان دونوں نے کیا کیا، نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی دعا کی اور ساتھ مغفرت کی بھی دعا مانگی. نبی کے 4 اہم کام کون سے ہیں؟ تلاوت،
تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. ٹھیک ہے کیا جی؟ قرآن کتنا آسان ہے، آپ دیکھیے گا. 2 3 4 5 6 7، اور یہ جو 7 الفاظ ہیں یہ پڑھے ہوئے نکل آتے ہیں. یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا نا، اگر تو آپ کو اس طرح سے یاد رہتا ہے، جیسے آپ یاد کر لیں کہ القواعد من البیت، کہ ایک نیا لفظ تھا، اس کا پورے کا اکٹھا کر کے ترجمہ. اور ویسے جو میں آپ کو جتنا ہم نے پڑھا تھا اور ہمیں جن چیزوں میں مشکلات ہیں ان سے بچانے کے لیے بتاتی ہوتی ہوں کہ جہاں پر آپ کوئی ڈفرینٹ چیز دیکھیں، جیسے واو کا معنی حالیہ والا دیکھیں، ماں کا معنی نہیں والا دیکھیں، ان جملوں کو یاد کر لیا کریں. چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے وہ والے معنی بھولتے نہیں ہیں. پھر جب سمجھ آنے لگ جاتی ہے اچھا اس کی وجہ یہ تھی، تو پھر کافی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جب تک آسانی نہیں ہے تب تک کیا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. جیسے ہم اور باقی لینگویجز کو یاد کرنے کے لیے چھوٹے 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 ہنٹ بنا کے ان کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ الفاظ ہم نے کیسے سیکھ لینے، کچھ افعال وہاں سے مدد مل جائے گی، کچھ اردو سے ملتے جلتے، یہ بڑی آسانی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ لیں گے. اچھا جی، اب ہم چلیں اتنے سے کی تلاوت کر، جہاں آزان شروع ہوگی ہم اس کو کر دیں گے. مجھے روک دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام. اچھا جی، یہاں تک یہ ایک بات کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ اسی پہ رہتے ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ جہاں جہاں پہ آپ کو چیز کی سمجھ آ رہی، جو ہم گرامر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جو معنی ہے قواعد، قواعد کو ہم آج سیکھ لیتے ہیں، بنیادوں کو کہتے ہیں قاعدہ. جہاں سے ہم اپنا عربی سیکھتے بھی قاعدہ سے شروع کرتے ہیں نا، وہ بنیاد ہوتی ہے. اچھا جی، وَإِذْ، اب آپ نے مجھے بتاتے جانا ہے اس کے بارے میں. از اور ایزا، یہ جب جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کیا کرتے ہیں. مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. از، کیونکہ آج ہم نے از پڑھنا ہے تو یہ مضارع کا معنی ماضی میں، جبکہ ایزا کیا کرتا ہے؟ ماضی کا معنی مضارع میں. مضارع میں. اس کی مثال ہمیں یاد ہے، کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ. ہی والفتح. ٹھیک ہے کیا؟ یہ والی ایک مثال یاد رہتی ہے، ہم نے QC1 سے ہی پڑھی ہوئی ہے. اس کا الٹا یاد کر لیں. اب ایزا مضارع کے ساتھ آئے گا نہیں کوئی تبدیلی آئے گی. اسی طرح سے از جب ماضی کے ساتھ آ جائے گا کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، ایزا ماضی، از مضارع، یہ تبدیلی تھوڑی سی لے کے آتا ہے. دیکھیں، یرفعو وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، جبکہ یہاں پر اٹھاتے تھے والا معنی، ماضی والا معنی آ گیا. اب یرفعو کیا ہے؟ یرفعو رفع. فعل اور مضارع. ہاں مضارع. ٹھیک ہے، یہ مضارع آ گیا. رفع کا مضارع ہمارے پاس فعل ہے. فعل کو دیکھتے ہی ہم نے نیکسٹ جو چیز ڈھونڈنی ہے وہ کیا ہے؟ فاعل. کا فاعل فاعل. ابراہیم. فعل کا فاعل لازم و ملزوم ہے. کوئی بھی کام ہو، جو بھی ہو کام، اس کو کرنے والا ضرور موجود ہوگا. تو ابراہیمو کیا نظر آ رہا ہمیں؟ رفع کی حالت میں. اب ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے؟ فاعل. فاعل. اب ہمیں پتا چل گیا یہ رفع، رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، اور یہ جو رفع ہے یہی ہم کہہ دیتے ہیں حالت رفع. ٹھیک ہو گیا؟ اب مزے کی بات ہو گئی، یرفع اور رفع یہ ہمیں سمجھ بھی آ گئی. ٹھیک ہو گیا کہ یرفع کا فاعل ابراہیم الرفع کی حالت میں ہے. ہم
अपनी ये जो उंगली भी ऐसे ऊपर उठाते हैं ना, उठाते हैं, रफा यदैन से, मैंने कहा था इसको याद किया करें। अब है अल कवाइदा, अब ये क्या बन जाएगा? मफूले बिही। मफूले मफहूम बिही। बिही। मफूले बिही। मिनल बैती, जार मजरूर। और वाव हमारा आ जाता है अतफ के लिए। अब हमें एक और नजर आ गया, इस्माइलू, ये हमें नजर आ रहा है रफा की हालत में। अब हमें इसे कहाँ फिट करना चाहिए? फाइल। ये अतफ कर रहा है यानी फाइल कि पे। अब हम कह देंगे कि ये हमारा फाइल के ऊपर अतफ हो गया। ठीक हो गया ये। अब ये इब्रा इस तरह से भी अल्लाह ताला फरमा सकते थे, वइद यरफा इब्राहीम व इस्माइलु अल कवाइदा मिनल बैत, कुरान पाक की खूबसूरती। और बाज दफा वजन भी पूरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही उतारा है। अब हमें ये यहाँ समझ आ रही है कि इब्राहिमू के बाद एक दो तीन चार, चार अल्फाज आ गए, जिसमें से दो हुरूफ थे और दो अस्मा थे। उनके बाद दूर जाकर भी अतफ हुआ, और उस अतफ को हमने कहाँ लाके फिट किया? यरफाऊ के फाइल पर। फाइल टू नहीं होगा, ठीक है? अब हम ये नहीं कह देंगे यरफाऊ का फाइल टू है। टू कहाँ पे यूज होता है? जब हम खबर या सिफत या जो भी हम यूज करें, टू जहां पर कोई इसम, ये जो अतफ वाला लफ्ज ना आया हो। अतफ वाले लफ्ज कौन कौन से? औ भी अतफ के लिए आ जाता है, सुम्मा। इसी तरह से हम और मजीद भी सीखते जाएंगे। तो जब ये वाले हमें हरूफ नजर आ जाए, तो अब हमने क्या कहना, ये अतफ हुआ हुआ है, ठीक है? इसके बाद हमने देखा रब्बाना। अब ये हमारा एक जुमला पूरा कंप्लीट हो गया, फेल भी मिल गया, फाइल भी, और इसके साथ साथ हमें एक जोड़ी भी मिल गई मिनल बैत की। और इसी तरह से हमें इसका फाइल भी जाहिर हुआ, सामने नजर आ गया कि हमने कहा हुआ है कि ये जो हुआ और हिया वाले फेल होते हैं, जैसे फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु, इनका फाइल हमें जाहिर वाहिद की सूरत में भी नजर आ सकता है और जमा की सूरत में भी नजर आ सकता है। ठीक हो गया? अब हमारे पास है रब्बाना। रब्बाना तकब्बल। अच्छा जी, रब्बाना, हमने रब्बूना और रब्बाना का फर्क पड़ा हुआ है, मैं बताऊं? और हमें तर्जुमे से बहुत सारी हेल्प की। जरूर बताएं, जी बताया करें, जी, खुल के बताएं। रब्बाना आपने कहा है कि इसका, इसमें जो है ए है ना, ये इसके अंदर या, मतलब इसके अंदर छुप, जब रब्बाना हम कहते हैं रब्बाना तकब्बल मिन्ना, तो ए हमारे रब, जब रब्बू कहते हैं तो उसके से पहले या अय्यू आएगा। ये आपने या ये वाली बात छोड़ दें, वो एक बहुत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सी बात हो जाएगी, बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगी। रब्बू ना को सिर्फ आप पता है कैसे याद कर लें? ताल्लुक की जोड़ी। रब्बू ना, रब्बू रब्बुहुम, रब्बू का यानी कि सिर्फ हमारा रब, ठीक है? हमारा रब। जब हम जबर देखेंगे तो ये क्या कहेंगे? वो जो या अय्युहा और या है ना, वो वाले निदा के लिए, जैसे अब यहाँ पर हम कहेंगे, ये लिखा हुआ था या रब्बा और ना, और अय्युहा कहाँ पर आता है? इसके बाद आप आज ही कुरान पाक में सर्च कीजिएगा, अय्युहा वहां आता है जहां पर हमारे पास इसम ज्यादा पर लोग। अल नजर आएगा। ठीक है? जब अल नजर आएगा। अब ये जो या है, ये छुप गया है, इसको रब्बाना की जबर ने पूरा कवर कर दिया कि इसके अंदर या रब्बाना, ए हमारे रब, दुआ शामिल है। इसके बाद हमें नजर आ रहा है तकब्बल। तकब्बल को किस चीज ने मजजूम कर दिया? क्या ये मुदारे है? ये क्या अमर ये? है जी। अमर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है फेले अमर। और टेबल कौन सा है इसके पीछे? तकब्बला तदब्बर। तदब्बरा से है, तदब्बरा तकब्बला। जैसा, तकब्बला या तकब्बला। तकब्बलू। ठीक हो गया? अब हमारे पास फेले अमर में वाहिद में होता है अंता, जमा में होता है अंतुम। अच्छा। और इसी तरह से अगर तस्निया हो तो उसमें क्या होगा? अंतुमा। और इसी को जब हम ले आते हैं मुन्नस पे, तो अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये चीजें याद आती हैं। ठीक है? फेले अमर में हुआ हिया ये नहीं होते, क्योंकि सामने वाले को मुखातिब किया जाता है, तो इसमें सामने वाले का ही फाइल शो हुआ करता है, और इसके अंदर ही होता है। ठीक है? इसमें भी आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मिन्ना, सॉरी, मिन्ना कौन सी जोड़ी बन गई? मुरकब जारी। जार मुरक्कब मजरूर। जारी। ये आसान है ना?
मुरक्कब जारी सबसे आसान जोड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी। इन्ना का, जैसे 2 का टेबल है, 10 का टेबल है, 20 का टेबल है, 30 का टेबल है, 11 का टेबल है, ठीक है। मुरक्कब जारी ऐसे है। अच्छा जी, इन्ना का अंत समीउल अलीम, इन्ना वाला जुमला देखते हैं, क्या करना है फौरन? इसमो इन्ना इसमें काफ इन्ना जो है। ढूंढना है। इस्मो इन्ना नजर आ रहा है कोई? जी काफ। का का और मैं आपको बताऊं, ये बहुत आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो अंता, आप अगर जहन में सवाल आए कि इन्ना का बेशक तू, ये क्यों है, तो हम ये बार 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 इसको रिपीट करते हैं कि ये जो अलग से जमीर एक लाई जाती है ना, इसके बाद आप जोर देखिए देने खबर के एक लिए। तो अल के साथ है। हाँ, ताकीद के लिए तो है ही। इसके साथ आप देखिए, ये जो खबर भी तो अल के साथ आ गई है ना, यानी कि खबर भी फिर मारफा में आ गई है। तो ये ताकीद है अल्लाह। अब ये जो बात अल्लाह ताला के बारे में की जा रही है, अल्लाह ताला खास सुनने वाला, वही, उस जैसा कोई सुन नहीं सकता, उस जैसा कोई जान नहीं सकता। अब समीउ और अल अलीमु, इसको हम ऐसे भी देखा करेंगे। असमीउ ये क्या है? इसम सिफा है। अब ये इसम सिफा है, तो हमने कहा था कि अगर तो ये होंगे जैसे सामी आने वाला तर्जुमा आ जाए, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिफत और मुबालगा दोनों चीजें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की जात हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। जो सिफा होती है वो ऐसे होती है ना कि जब तक जात है तो तब तक तो बात है, सांस खत्म तो बात खत्म। तो अब ये जो अल्लाह ताला के लिए सिफा और मुबालगा दोनों चीजें, ठीक है। और इसमें अंता हमारे पास ताकीद के लिए आ गई जमीर, और असमी हमें रफा की हालत में नजर आ गया, ये है खबरू इन्ना, ठीक है क्या। ये जो अब हम बात करते हैं ना, सिफत प्लस मुबालगा, ये QC4 तक हमने सीखना था, समझ लिया था। अब ये बार बार ना भी इनको हर जगह पे फिट करें। पता क्या होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि अस्समीउ, ये अल फईलु, यानी कि फईलुन समीउन, वजन पूरा हो गया, ये इसम सिफत है, ठीक हो गया। अब हम इसको इसमुल फाइल नहीं कह सकते। असमीउ यानी कि ये इसम है, और कौन सा इसम की खास कैटेगरी में, इसको हम सिफा पर ले आए हैं, ठीक होगा जी। अब हम लेते हैं ब्रेक, और अब हम बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद आते, ठीक 10 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट काफी है या 15 कर ले, मुझे बता दें, जैसे इजी हो आप लोग। 10 काफी है। 10 काफी है, चलें ठीक है। 10 मिनट मैम बाद इसकी दो इंशाल्लाह। समीर अलीम, ये दोनों दोनों खबरें हैं, खबरू इन्ना समीर अलीम। हाँ जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी यहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बहुत सा इसके ऊपर फूल बूटे बना दिए। इसको ऐसा करते हैं, हम रिमूव करके क्लियर करते हैं सारी अपनी आज की ड्राइंग, और यहाँ से इसको समझते हैं। अच्छा जी, हमने बनाया था इसमो इन्ना, इस का को, और ये हमने कहा था खबर 1 और खबर 2, ठीक हो गया। एक इसकी तरकीब ये बना लेते हैं, और एक इसकी तरकीब हम क्या बनाया करेंगे, अंता को हम बना लेते हैं मुबतदा। अब इस मुबतदा की खबर नंबर 1, खबर नंबर 2, ठीक हो गया जी। ये क्या है? मुबतदा की खबरें हैं। अब एक तरकीब ये भी ठीक है, इन्ना का इस्म और ये खबरें। और अब ये जो हमने ये बनाया जुमला, हम ये भी कह सकते हैं इन्ना का इस्म जो है का है, उसके बाद ये पूरा जो इस्मिया जुमला है, ये इन्ना की खबर है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है देखने वाली कि ये तरकीब भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों तरह से।
انتا کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، اور ہم اس کو جیسے ہم جار مجرور کو موسٹلی بیچ میں اسکپ کرتے ہوئے سیدھا جمپ کر دیتے ہیں، تو دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے، بلکہ تینوں طرح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہم انا والا جملہ خاص ہم کہیں کہ انا کی خبر، انا کا اسم ڈھونڈے، تو آپ نے السمیع اور علیم کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک آپشن آ گئی کہ انا کا اسم جو ہے وہ کا ہے، اس کے بعد ایک جملہ ڈھونڈے، ایک جملہ جو بن سکے خبر پوری، تو تب اس لحاظ سے، کیونکہ بعض گرامر کی کتابوں میں اس طرح سے بھی بنا دیا جاتا ہے، آپ کو سمجھ ساری ہر طرح کے جملے کی ترکیب کی ہونی چاہیے. اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم جہاں بھی اس طرح کے جملے آئیں گے ہم ہر جگہ اپلائی کرتے جائیں گے. تو سسٹر جو اس سوری میں محنت ہو گئی. یہ آپ نے کیا بتایا السمیع العلیم کے بارے میں؟ السمیع اور العلیم، انا کی خبر 1 خبر 2 ایک ترکیب ہو گئی. ایک ترکیب یہ ہے کہ انتا کو ہم کہیں مبتدا ہے، السمیع مبتدا کی پہلی خبر، العلیم مبتدا کی دوسری خبر. اب یہ ایک پورا اسمیہ جملہ، جیسے انا کا کے بعد پورا ایک کانا والا جملہ آ جائے، اسی طرح سے اسمیہ جملہ بھی آ سکتا ہے، فعلیہ جملہ بھی آ سکتا ہے، کوئی مرکب بھی آ سکتا ہے جس کو ہم خبرو انا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم سیدھا اپنا جو ترکیب جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ انا کا اسم منصوب ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس رفع کی حالت میں ہوگی، جمپ کریں یہاں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک یہ جو مبتدا، کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں انتا کو بھی تو کچھ بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ضمیریں ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ خبریں بن جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو سسٹر جو اسمیہ جملہ اس کا مطلب ہے اس کے اندر دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، مبتدا ہاں اور جی، خبر؟ بالکل بالکل ہو سکتے ہیں، معرفہ ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عموماً نکرہ کا مطلب ہے کھڑکی ایک کھولنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ جیسے جیسے آتے جائیں گے نا، جہاں جہاں معرفہ خبر نظر آتی جائے گی. اب یہ جیسے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی جب چیزیں آ جائیں گی تو پھر یہ خبر جو آ جاتی ہوتی ہے معرفہ. اور بعض دفعہ یہ ایسے بھی ہوگا، خبر کو ہم پہلے لے آئیں گے، مبتدا کو بعد میں لے آئیں گے. اس صورت میں بھی ہمیں اکثر خبر اس طرح سے نظر آ جایا کرے گی، کیونکہ پھر اس کو خاص کر دیا جائے گا نا خبر کو. یہ چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری پیاری ترکیب میں یہ ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، پھر اس کے بعد جب ان کو اپلائی کرنے والا اس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. آپ ہمت باندھے، ہم نے آپ کے لیے 2 کورس اور بھی سوچے ہوئے ہیں. اچھا جی. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی. جو میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا نا، اس پہ 10 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ 10 دفعہ تعمیر ہوئی. پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری تخلیق کی، پھر تیسری حضرت شیس علیہ السلام. یہ میں نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی، کیونکہ یہ کہ معاذ اللہ کے بیچ میں غلطی نہ ہو جائے. چوتھی تعمیر جب ہوئی تھی، کہتے طوفان نوح میں سب کچھ بہہ گیا تھا نا، تو پھر وہ جو نشان وغیرہ تھی، یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو ان پہ نازل کی، انہوں نے بتائے تھے کہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی تھی پھر دیواریں، یعنی کہ قواعد بتا دیے، بنیادیں، پھر وہاں سے دیواریں اٹھائی تھی. پھر 5ویں اور 6ٹھی جو تعمیر ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تھی، قوم عمالقہ اور جرہم. اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی ہیں جو میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی نا، اس میں پڑھیے گا. پھر 7ویں قصہ بن کلاب نے، 8ویں معزز قبیلہ قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی تھی، جب یہ والا کچھ میرے خیال سے جل گیا تھا قصبہ جو تھا نا، تو پھر یہ دیواروں میں کچھ کی تھی اس کی مرمت وغیرہ کا کام. 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور 10ویں دفعہ عبد الملک بن مروان نے کی تھی. یہ بعد میں جو تعمیر ہوتی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے بنیادیں تو ایک بن گئی ہیں نا، یہ ان کی پھر مرمت وغیرہ کا جو کام سارا، تو کہتے ہیں 10 دفعہ تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان دیواروں کو بلند کرنا، یہ جو سارے جتنے بھی تھے مناسک، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کا بنا دیا
رکن بنا دیے کہ اس کے بغیر یہ جو چیزیں مکمل نہیں ہوگی. دیکھیں آپ وہ جو طواف کرتے ہیں صحیح ہے، اسی طرح سے جا کے جب شیطان کو کنکریاں مارتی، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ایک طرح سے کہنے ادائیں ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اور بے لوث خدمت ہے دین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا الحمدللہ سے نوازا کہ ہم دعا درود شریف میں کرتے ہیں کہ جیسی فضیلت برکت آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو عطا فرمائی، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آل محمد کو عطا فرمائیے. تقبل منا، ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد ان کی فکر یہی تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں. اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس ان دعاؤں کوششوں کا قبول ہونا ہے. تو دعا بھی جاری رکھنی ہے اور عمل صالح اس میں بھی جاری رکھنا، اس کو کام کو چھوڑنا نہیں. انا کا انتا، دیکھیے اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا. السمیع، یعنی کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے سنتا. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے. اور دیکھیے نوٹ کیجئے گا کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال سے فاصلے پر ہے اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن وہ فوری سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ شہرگ سے بھی قریب ہے. العلیم، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. دعاؤں میں بھی شامل کیا کریں، یا اللہ تو سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا اللہ جب معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہماری مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کو دعاؤں میں جوڑا کریں. گزشتہ آیات میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اسی لیے وہاں ربی یعنی کہ اے میرے رب تھا. یہاں چونکہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں تو ربنا آیا. اب یہ نہیں ڈھونڈنا کہ اس کا تسنیہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نے بات کی ہوئی ہے. جی نہ بھی آیا ہے اچھا، نا. ایک چیز میں نے یہاں پہ ایڈ کرنی تھی، اس کے جو تشریح آپ نے بتائی ہے نا، جب بھی ہم دعا کریں نا، ہم ہمیشہ یہ نہ سوچے پتہ نہیں قبول ہوگی، یعنی ہم پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا کہ انشاءاللہ جو دعائیں ہمیں ظاہری طور پر قبول ہوتی نظر نہیں آئیں تو وہ کہا جاتا ہے آخرت میں ہو سکتا وہی دعائیں ہماری بخشش کا وسیلہ سبب بن جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اتنا اجر ہوگا. کیونکہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کس انسان کو کہاں کتنا کس چیز سے نوازنا. ہو سکتا ہم ایک ایک قطرے کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کی اللہ تعالیٰ سمندر عطا فرمانے والا ہو. تو دعاؤں کی قبولیت میں جلدی والا نہ آپ معاملہ کیا کریں، بس یقین اپنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا قبول کرنے والا ہے. اچھا جی، یہ کوشچنس کو ہم کرتے تھے اسکپ، یہاں سے ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں فرما بردار تیرا، اور بنا ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت فرما بردار تیری، اور دکھا ہمیں عبادت کے طریقے اور توبہ قبول فرما ہماری. بے شک تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم فرمانے والا ہے. السلام علیکم. چلے اندر بیٹھے میں پھر بس ادھر سے فری ہوتی. چلے اب یہ ہے ربنا. ربنا کو دیکھیے، ربنا اب یہاں پر دوبارہ سے دعا ہے اے ہمارے رب. دو لوگ ہیں، تسنیہ کا انا اور نحنو کے لیے کوئی الگ سے صیغہ نہیں ہے.
تو ربنا اے ہمارے رب. اب آپ نے مجھے یہاں بتانا ہے کہ اگر میں کہوں اس کو پہچانیے یہ کون سا فعل ہے اور اس کے کتنے ٹکڑے کر لیں گے. فعل تین امر امر دو اس کے یہ تین ہو فعل جائیں گے، واو الگ، اجعل اور پھر نہ. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ہوتا جعلنا، صرف اب اس جزم کو نہیں دیکھنا، آپ نے تھوڑا پیچھے بھی جانا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ جعلا نہ ہوتا تو یہاں پر ایک زبر موجود ہونا تھا. اب یہ ہمارے پاس ساکن ہے، ساتھ حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. اگر واو کو الگ کر دیں تو یہ اجعل. اب ہمارے پاس واو ہو گیا حرف اور اجعل یہ فعل آ گیا. اور ابھی ہم نے بات کی تھی فعل امر میں، اب کیا چھپا ہوا اس میں فاعل؟ انتا. انتا انتا. اس میں انتا چھپا ہوا ہے. اور یہ جو نا ہے اب اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ ہم نے بات کی مفعول فعل کے ساتھ به. جڑی ہوئی ضمیر، مفعول به. یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ رول بدلنا ہی نہیں ہے، اس نے ایسے ہی رہنا ہے. اس کو بس سچا پکا یاد کر لیں. اور جعلہ کے ٹیبل کی خاص بات یاد رکھیے گا، جعلہ کے بعد اکثر ہمیں دو مفعول نظر آیا کریں گے. تو نہ ہمارا مفعول بھی ون ہو گیا، اول یاد رہتا ہے تو اول یاد رکھ لیں، مفعول بھی اول. اب مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی، تسنیہ. ٹھیک ہے، تسنیہ کا دو کا کیا، دو لوگ دعا کر رہے ہیں. تو اب یہ مسلمینی، اس کے پیچھے من ہوتا، بی ہوتا، کچھ بھی ہوتا تو تب بھی اس نے مسلمینی ہی بننا تھا. اب یہاں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا یا نون کے ساتھ تسنیہ، تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی حرف جر نہیں نظر آ رہا، اس کے ساتھ ہمیں کوئی مضاف نہیں نظر آیا. تو اب ہم کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ نصب کی حالت میں ہے، یہ مفعول بھی ٹو ہے. تو بن گیا. اور اس کو اب دوسرا لفظ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ سانن. ٹھیک ہے. لکا کیا ہے؟ لکا جار مجرور مرکب جاری. جار مجرور، جار مجرور. اچھا جی، وہ صرف دیکھیں وہاں تک نہیں رکے اور پھر آگے انہوں نے دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِي. اب اس کو نا آپ اس طرح سے کہنا سیکھ لیں، من ذریتی، ذریتنا. پہلی جوڑی، دوسری جوڑی. پہلی جوڑی کون سی ہے؟ جار جار مجرور. مجرور. جار مجرور. اور دوسری مضاف جوڑی مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ. دا- اس جوڑی کا نام کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی، تعلق کی تعلق جوڑی، کی جوڑی، مرکب مرکب اضافی. اضافی. مرکب اضافی. ٹھیک ہے، تعلق کی جوڑی شاید آپ کو کہیں اور نظر نہ آئے، نام مرکب اضافی اس کا نام ہے. تو وہ ہم نے جیسے آسانی کے لیے اس کو سمجھ لیا تھا کہ تعلق کی جوڑی ہے. اچھا جی، وَمِن ذُرِّيَّتِي. اب یہاں پر مزے کی بات یہ آ رہی ہے کہ ذریتی اور یہ نا، یہ ہمارے پاس دو جوڑیاں آئیں، اب تھوڑا فاصلہ آ گیا. اب ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی ہے، امتن مسلمتن. اب یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت. اچھا جی، مسلمتن اور یہ دو چیزیں ہمیں ایک نظر آ رہی ہیں، دونوں پوری کوآرڈینیٹ کریں، یہ کون سی جوڑی بن جائے گی؟ صفہ. مرکب توصیفی. مرکب مرکب توصیفی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہ جو کیوں منصوب ہے اس کو ہم انشاءاللہ QC 6 میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کو بھی اسی کی طرف جالنا کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے، امتن مسلمتن اس کو تھوڑا سا ہولڈ ڈاؤن کر لیں، ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا مزید پڑھنا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے یہ منصوب، اس کے ساتھ ہی ہمیں مرکب توصیفی امتن مسلمتن ایک ہمیں جوڑی نظر آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکا پھر چار مجرور کی جوڑی آ گئی. یہاں پر ایک یہ کمپلیٹ ہوا کہ اے ہمارے رب اور بنا ہمیں فرما بردار تیرا، اور بنا ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت. اب یہاں کوئی ایک الگ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک جماعت فرما بردار. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے لک یعنی کہ تیری، اور اس کے بعد ہے وا ارینا. یہ کون سا ٹیبل ہے؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کو بھی پہچان لیں. 3 ٹکڑے. فعل امر. آری ایسے تھا یا پھر یہ اس کے بغیر ہی تھا؟ اس کے بغیر تھا. یا کے بغیر. یا کے بغیر بغیر. تھا، یا کے بغیر تھا. اب یہاں پر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی جوڑیں گے نا فیل جس کے ساتھ یہ یا موجود ہوگی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک الف کی صورت میں نظر آئے. یہاں پہ تو خیر یہ فعل امر ہے نا، تو نظر بھی نہیں آ رہی، اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہ فعل اور فعل امر ہونے کی وجہ سے اس کا فاعل کیا ہے؟ انتا،
اور نہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول بھی. اور اگلی جو مزے کی بات وہ یہ ہے کہ مناسکا بھی ہمارے پاس مفعول بھی ہے. اب یہ مفعول بھی 1 مفعول بھی 2 ٹھیک ہو گیا. اول یا ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے مناسکا نا. اب مناسکا نا کو اگر میں کہہ رہی ہوں مناسکا نا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو کیا ہم اس کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ؟ آج کا جو ہم نے لیسن پڑھا تھا کہ یہ جو ضمائر ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا. مناسک قانی نہیں ہونا، اس نے نہ ہے نہ ہی رہنا. ضمیر ہے، جڑی ہوئی ضمیر ہے، دو اسماء ہے، تو یہ بن گئی ہے مضاف مضاف الیہ کی جوڑی. اب یہ پاس پاس آ گئے ہیں. فعل پلس یہ ہے اسم، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے یہ اسم ہے، یہ دونوں اسم اور ضمیر ہے. یا اس کو ایسے لیتے ہیں فعل پلس ضمیر، اسم پلس ضمیر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوگی ہمیشہ مفعول بھی ہوگا، اسم کے ساتھ جڑی ہوگی ضمیر تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک اور چھوٹا سا جملہ بن گیا. ایک جملہ یہ ہمارے پاس تھوڑا لمبا تھا اور اتنا یہ وسیع تھا کہ اس میں ابھی اور بہت ساری گرامر اپلائی کرنی پڑے گی، اس کو بھی ہم نے فی الحال کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد ہے وَتُب. وَتُب یہ کون سا فعل ہے اور یہ کون سا ہے؟ یہ امر ہے اور یہ تابع پھر سے امر آ گیا، یہ پھر سے امر آ گیا. ٹب ہے تو اس کے اندر اس کا فاعل بھی چھپا ہوا، علینا ہم پر. ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، مناسکا کو آپ نے مفعول بھی 2 کہا تھا؟ جی 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 مفعول بھی 2 ہے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. اور دکھا ہمیں، اچھا جی، اور دکھا ہمیں، ہم کو بھی کہہ دے اگر آپ کو کاولا یاد رہتا نا زیادہ. اور دکھا ہم کو عبادت کے طریقے. وہ آری اور دکھا نا کو اگر بیچ میں سے اسکپ کریں مناسکا نا، یعنی کہ ہماری عبادت کے طریقے ہمیں دکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ سے سیم وہی ترتیب آ گئی. انا کا اسم بنائیں، کا کو اس کو تاکید کہہ دیں. ٹھیک ہے. اسم تاکید کہہ دیں. یہ خبرو 1 خبرو 2 اور دوبارہ سے اس کو مبتدا بنا لیں، خبر 1 کر لیں، خبر 2 کر لیں. اور جو اسمیہ جملے والا میں نے آپ کو بتایا تھا خبر اس کی بن سکتی ہے، اس کو چاہے آپ QC6 میں یوز کر لیں، اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ کہیں اگر آپ کو کوئی آپ کے سامنے کہے کہ اس کا یہ پورا جو جملہ یہ انا کی خبر میں تو بن سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کے لیے اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا. ہم نے اس کو انشاءاللہ 6:30 تک کمپلیٹ بھی کرنا ہے اچھا تاکہ میم، جو اگلی ان کا یعنی کہ جملہ اس میں پورا جملہ اس میں ان کی خبر ہے. خبر بن سکتی ہے. لیکن ابھی آپ نے کون سی ترکیب کرنی ہے؟ چھوٹی ترکیب، سمپل ترکیب جو آپ نے ابھی شروع کیا ہے. انا کا اسم کا ہو گیا، پہلی خبر تواب، دوسری خبر الرحیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہو رہے ہیں دونوں الفاظ، دونوں خاص ہو کے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم انا کا کو چھوڑ دیں کہ انا کا یہاں اس جملے میں تھا ہی نہیں، اب انتا التواب، تو ہے کیا ہے؟ تو خوب توبہ قبول کرنے والا. اور اس کے بعد انتا الرحیم، تو کیا ہے؟ تو بے حد خوب رحم کرنے والا. یعنی کہ انتا التواب انتا الرحیم، یہ ہمارے پاس خبر 1 اور خبر 2 ایک ہی مبتدا کی ہیں. اچھا ٹیچر، اس میں لکا جو ہے وہ جو جار مجرور یعنی کہ وہ چار بجے مجرور نہیں ہے نا آیا، دونوں زبریں ہیں لکا. یہ لکا اگر ہم لکی کریں گے نا تو لڑکی کے لیے آ جائے گا. ہاں ہم یہاں جی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ جو اس کی ضمائر ہے نا یہ بدلتے نہیں ہیں، یہ اپنی مبنی حالت میں ہے. لیکن ہم نے تو اس کی جو وہ پڑھا تھا نا کہ اس کے آخری پہ جو ہے نا لازمی ہوتا ہے کہ زیر ہو جار آپ مجرور نے کا. آپ نے آپ نے جہاں کہیں اپنے یہ ذہن میں بنایا یا کہیں لکھا تو اس کو لازمی کو کاٹ دیں، اس کے اوپر وائٹنر پھیر دیں. ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو آپ چلے دیکھیں اس کو لکی بنا لیں، لنی کیسے بنائیں گے؟ جی جی لنا سے. ٹھیک ہے. لکی تو چلیں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گا. ہم مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی
ये नहीं समझा कि हम तो अब इतने नेक हो गए, अब हमें क्या जरूरत है, अल्लाह ताला ने हमें यकीनन, जैसे हम अपने आप को समझते हैं उम्मत मोहम्मदी में से हैं, बख्शे बख्शाए, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं महसूस की। यानी कि हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि फिर भी दुआ कर रहे हैं कि वो उनको मुस्लिम यानी कि सच्चा फरमाबरदार बनाए। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी यही दुआ मांगी। हमारे लिए भी पैगाम है, जरूर बिल जरूर दुआएं मांगे, अपनी औलाद के लिए तो खास तौर पर दुआएं मांगे। दुनियावी लोगों की तरह नहीं जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुनिया की आसानियों और सहूलतों की फिक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयां नसीब फरमा। ये मैंने अपने मुंह पे चढ़ाई थी दुआ के, ये इस तरह से याद हो जाए कि मुझे भूले ही ना कि मैंने दुनिया के साथ साथ आखिरत की, बल्कि आखिरत की तो पहले मांगनी चाहिए। अच्छा जी, हमें मनासिका दिखा, यानी कि हम उस रास्ते पर चलें जो तू चाहता है, लेकिन साथ साथ ही हमारी तौबा भी कबूल फरमा। एक मिनट। चलिए जी। अच्छा जी, हमें मनासिका यानी कि दिखा ताकि हम उस रास्ते पर चलें जो तू चाहता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी तौबा को भी कबूल फरमा, क्योंकि मुमकिन है कि हम उन पर बराबर अमल ना कर सकें। यानी कि वो इतने अल्लाह ताला के नेक बंदे उसके बावजूद इस दुआ को कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, दिखाएं कि कौन सा रास्ता है। आज अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना बेहतरीन रास्ता कुरान हमें दिया है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम, देखिए कैसा ईमान और कैसा कामिल भरोसा है इन अल्फाज में कि तू ही तव्वाब है और तू ही रहीम है। तव्वाब इंसान भी है, बार 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 अपनी गलतियों की तरफ पलट जाता है, और तव्वाब अल्लाह रब्बुल इज्जत भी है, वो बार बार मुआफ फरमाता है। अच्छा जी, आखिरी हिस्सा हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ऐ हमारे रब, और भेज उनमें से एक रसूल उन्हीं में से, वो पढ़े उन पर तेरी आयात यानी आयतें, और सिखलाए उन्हें किताब और हिकमत, और पाक कर दे उन्हें। बेशक तू ही निहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है। यहाँ दोबारा से दुआ है। अब ये सारी जो दुआएं हैं ना, इन पे हमने गौर भी करना है, इन पे इनके इसमें से ना अपने लिए भी लेसन निकालने। ये जो डिराइव हुए होते हैं असबाक प्लान वगैरह, ये तो एक हमें आइडिया दिया हुआ है ना कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। खुद अपने लिए ढेर सारी हम दुआएं इसबाक प्लान वगैरह निकाल सकते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, यानी कि इसमें भी निदा है, रब्बा है, तो हमें पता चल गया। आगे है वब, वब अस, यानी कि था वा को निकाल दे तो इब अस, और भेज, यानी कि ये भी फेल अमर है, और इसमें अंता छुपा हुआ है। फाइल मफूले भी हो या ना हो, फेल का फाइल जरूर मौजूद होता है। फीहिम जार मजरूर, रसूलन, अब रसूलन को हम क्या कह सकते हैं? रसूलन को हम बना सकते हैं मफूल भी। इसके बाद मिनहुम को क्या बनाएंगे? कभी जारी मुरक्कबे जारी। अपने जो मुरक्कबे जारी जो लेसन में बुक में जहां जाते हैं ना, उसको साथ साथ लिख लिया करें। ठीक हो गया। रसूलन को मफूले भी ही बना के हम आ गए एक जुमले को कंप्लीट करके यथलू पर। यथलू क्या है? अब यथलू के बारे में मुझे बताइए। मुदारे मुजारे मुदारे, मुदारे है, वाहिद है या जमा है? वाहिद है, वाहिद वाहिद है, ये वाहिद कहाँ है, से है? जमा है, लिखने का असलूब है अलिफ। लिखने का असलूब, असलूब की समझ नहीं आई। अंदाज, अंदाज की समझ नहीं आई, तो ये स्टाइल है, ये खताबत है। ठीक है, ये और भी आपको यदउ के साथ भी नजर आ जाएगा।
یتلونا اگر یہ ہوتا نون گرا ہوتا تو پیچھے ہمیں کوئی وجہ بھی چاہیے تھی، کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے، کہیں کہیں ہم اسی چیز میں سے وجہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہاں پر وہ والی چیز بھی نہیں ہے. یہاں پر یتلو کیا ہے، وہ پڑھے. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے نا، ہم نے کہاں سے ہنٹ لیا، ایک رسول. ایک رسول کے بارے میں وہ سب پڑھے نہیں آ سکتا، تو یہ کہ وہ پڑھے ان پر. اب یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا. ایک رسول کی دعا کی ہے کہ ایک رسول بھیج جو پڑھے ان پر، علیہم جار مجرور. آیاتی، آیاتی، اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ آیاتا آپ کو کہیں قرآن مجید میں نظر نہیں آئے گا. تو ہے اصل میں یہ آیات کے اوپر زبر ہی آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا، ہمیں کیا سکھایا، جمع مؤنث کے نیچے زیر جو ہے یہ ہمارے پاس نصب کی وجہ بھی زیر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے واو نون یا نون والی بات پڑھی تھی، اسی طرح سے دونوں جگہ پر زیر زیر ہی جمع لیتی ہے. ٹھیک ہے، آیاتا کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب آیات کے ساتھ ہے کا، تو یہ کون سی جوڑی بن گئی، ایک اسم ہے اور ایک ضمیر ہے، تعلق والی جوڑی مرکب مرکب اضافی. اضافی. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی، اس کو آپ نے آیاتی دیکھ کے مجرور نہیں کہہ دینا. تھوڑا سا رک جائیں، پوز لیں، تھوڑا سا غور کریں، سوچیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد ہے وا کو ہم نے کر دیا عطف، لیکن سسٹر یعلمہ. آیاتی کے لیے اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی تو ہونا چاہیے نا. حرف جر بھی ہونا چاہیے، اور ایک ہم نے اور بھی تو وجہ پڑھی ہے نا، یہ پچھلے والے کے لیے وہ بھی تو بن سکتا ہے نا، مضاف الیہ بھی تو بن سکتا ہے. یہ پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ کیوں نہیں بن رہا، مضاف کبھی بھی ضمائر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات یاد رکھنی ہے. وہ دونوں مضاف اسم ہوں گے نا. وہ اسم ہوں گے اور اللہ اور تنوین کے بغیر ہوں گے، ضمائر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے تو بعد ہے وَيُعَلِّمُ. جی، سسٹر یہ آیاتی جو ہے یہ مفعول بنے گا؟ یہ مفعول بہ ہے، میں نے لکھا نہیں، چلو اس کو لکھتے ہیں. یہ فعل پلس فاعل ہے اور یہ مفعول بہ ہے. مفعول، اور یہ جب دو چیزیں آ جائیں نا فٹافٹ اپنی بک پہ ساتھ لکھ لیا کریں. پلس کیا ہے، یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے، نیچے والے پہ نہ آ جائے. اچھا، وَيُعَلِّمُ، يُعَلِّمُ اور ہم، ابھی ہم نے تازہ مثال کیا پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو وہ کیا ہوگی، مفعول مفعول بہ ہوگی. اب اس پیش کے ساتھ آپ نے کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں جوڑنی. یہ یعلمہم ہی ہے، یعلمہم ہی رہے گا. یہ پیش صرف ملانے کے لیے ہے. یہ قاعدہ کہاں سے آیا، یہ قاعدہ آیا اجتماع الساکنین یا اتقاء الساکنین. دو ساکن اکٹھے ہو گئے، میم بھی ساکن ہے، حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے. دو ساکن اکٹھے پڑھنے مشکل ہے، اس صورت میں ملانے کے لیے ہم، کم، ہم، تم، ان جو یہ جو جمع والی ضمیریں ہیں ان کے اوپر ایک پیش لگا دی جاتی ہے. آج میں نے آپ کو تجوید کا بھی چھوٹا سا لیسن پڑھا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ مفعول بہ نمبر 1 ہے، اور اس کے بعد مفعول بہ 2 بھی نظر آ گیا ہمیں. الکتابہ کیا ہے، مفعول بہ 2 آ گیا. آج ہمارے پاس بہت سارے مفعول بہ 2 آ گئے ہیں. اب اس کو 3 نہیں کہنا، کیوں 3 نہیں کہنا، کیا وجہ اس کی، عطف یہ عطف ہوا ہوا عطف ہے. ٹھیک ہے، ہے. عطف 3 نہیں ہوگا. بیان میں واو آ گئی. جیسے میں کہوں میرے 2 بیٹے، میں کہتی ہوں عثمان اور سلمان. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں میرے عثمان اور سلمان، تب بھی 2 ہی رہیں گے، تب بھی 2 رہیں گے. اب بیٹے عثمان اور سلمان. ٹھیک ہے، تیسرے کا بھی نام آپ کو بتائیے، برہان، جو ہمیں اکثر تنگ کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اچھا جی، یوزکی، یہ دوبارہ سے کیا آ گیا ہمارے پاس، فعل، اور اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا. اب آگے یہ اس جملے کی ترکیب کوئی کرے، کون کرنا چاہے گا؟ یہ کا جو ہے سسٹر میں بولوں، انا سے شروع جی کریں، جی بالکل آپ بولیں، انا سے شروع کریں. انا جو انا کا اسم کا ہے، ٹھیک ہے، اور انتا جو ہے وہ اس کو مطلب اس کو زیادہ اس کو ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تاکید کے لیے ہے. اور العزیز الحکیم جو ہے وہ خبر انا ہے. اچھا جی، خبرو انا، مجھے اس کے ساتھ کچھ اور لکھنا چاہیے.
जी ये अंत लजीजुल हकीम हो, ये इसमिया जुमला भी बन सकता है। हाँ, अभी सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ, खबरू 1 जी खबरू 2। और ये खबरू 2 ठीक हो क्या? अब हम ले लेते कोई और किसी कलर की पेंसिल ले लेते। अब आप बताएं, अंता को हमने क्या बनाया? इसम नहीं, इसम तो है, मुब्तदा है, मुब्तदा है ये मुब्तदा। इसम जुमले का। और इसका अब हमने क्या बना लिया? खबर खबरू 1 और खबरू 2। और खबरू 2, ठीक है। और ये जो तीसरी तरकीब मैं कह रही हूँ ना, वो है QC 6 की तरकीब, ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि हम क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्ना का जो इसम है का है, और ये पूरा जो जुमला है ये हमारी इन्ना की खबर होगी, ठीक है। वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आपने कहा था कि जो होंगे ना ये जैसे फाला और यफअलु, इनका जो फाइल होगा ना वो सामने होगा, तो यथलु में फेल और फाइल आपने कहा दोनों इसमें ही है। देखें, यतलू क्या है? हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है ना। जो मैं बात आपके साथ बार बार करती ना, वो पता है क्या है? अब मैं कहती हूँ यतलू रसूलुन भी हो सकता है, यतलू मुरसलीन भी हो सकता है, यानी मुरसलून, बल्कि वाउनून के साथ करेंगे, यानी कि वो एक की बात से रुसुल भी हो सकता है, जमा की बात भी हो सकती है। यानी कि जमा के अगर हमने फाइल बनाना है तो उसके लिए फेल वाहिद ही आएगा, ठीक है। वो वाली बात को आपने कहीं भी और मिक्सअप नहीं करना। यतलू हो या फिर ततलू हो, हुआ यतलू या ततलू, वो मर्द पढ़ता है या पढ़ेगा, वो औरत पढ़ती है या पढ़ेगी, इसका आपको फाइल इसके अंदर तो है ही, लेकिन अगर नजर आ गया, मिसाल हमने क्या याद रखनी? समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने या सुन लिया अल्लाह ने, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई मुअन्नस के साथ हम कहेंगे, जैसे हम कहें ततलू, ततलू के साथ अगर जैसे मैं अपना ही नाम लेती हूँ, नौरीन, नौरीन भी आ सकता है। नौरीन के साथ इसके अलावा ये भी आ सकता है कि ततलू के साथ हम मुमिनात भी कर सकते हैं, ज्यादा लोग भी उसमें हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये हुआ और हिया वाले के साथ, बाकी अंता हो, अना हो, अंतुम हो, नहनु हो, या तस्निया वाले, उनका उनके अंदर ही फाइल छुपा हुआ होता है, ठीक है। बाकी ये बार बार प्रैक्टिस के बहुत ही अच्छी समझ आ जाएगी। इसको बस बार बार खुद जहां इसका फाइल आपको नजर आए उसके बारे में इसके साथ लिख ले कि ये फाइल जाहिर हो गया, जाहिर नजर आ गया, ये अब वाहिद है या जमा है। इसके साथ साथ ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस से ये हो जाएगा, कुरान मजीद में भी समझ आने लग जाएगी। अच्छा जी, मुख्तसर सी शरह है, आप इसी तरह से जो आपके पास बुक में लिखे हैं, उन पर छोटे छोटे स्टार लगा लें 1 2 3 4 पर। मुख्तलिफ जगहों पर दीन की दावत के लिए एक तवील तजर्बा की बुनियाद पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक ऐसे नबी की दुआ मांगी जो किसी भी उम्मत की बका और उरूज के लिए 4 जरूरी और बुनियादी काम करे। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, तिलावत यानी कि कुरान मजीद के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, एक ऐसी किताब जिसमें तब्दीली ना हो सके और जो पूरी दुनिया में एक ही किताब सब पढ़े। किताब की तालीम, कुरान को सिखाना, समझाना, उसके पैगामात की वजाहत करना, और हिकमत की तालीम, अपने अकवाल और अमाल से हिकमत की तालीम देना, यानी कि जो हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत, वो नहीं बनना बल्कि अमली मिसाल, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो कहते हैं कुरान अमली तौर पर अमली नमूना है। तज़किया, बुराइयों को निकालना और अच्छाइयों को बढ़ाना, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। आज अगर उम्मते मुस्लिमा ने जवाल से निकलना है बाहर तो इन चारों कामों को करना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर तौफीक अता फरमाए। दुआ के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेशक तू ही अल अजीज यानी ताकत और कुदरत वाला है, तू ही ये कर सकता है, अल हकीम यानी हिकमत वाला, इसे करने का बेहतरीन तरीका भी तू ही जानता है। अब क्या करना है हमने, जब भी हम अपने किसी प्लान के लिए दुआ करें तो हमें भी अपनी दुआ में अल्लाह ताला की सिफात में से कोई भी उससे जो रिलेट कर रही हो सिफत को शामिल करना चाहिए। आसान तरीके, अल्लाह ताला के नाम याद कर लें, अल्लाह ताला के नामों के माना याद कर लें। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान भेजे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसी जमात थी जिसने इन चारों कामों को आगे पहुंचाने में पूरा पूरा एहतमाम किया। मगर अफसोस कि हम गैर अरबों की अक्सरियत ने कुरान की असल तालीम को छोड़ दिया, यानी कि इसको समझना और गौर करना और सीरत की रोशनी में अमल करना जो है ना वो कम कर दिया। हाँ जी जी सिस्टर कोमल। सिस्टर
آپ لوگوں نے دعا کے متعلق جیسے بات کی تھی، وہ میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یا سمیعوں کے ساتھ اگر ہم یا مجیبو بھی پڑھیں تو مجیبو دعا قبول کرنے والا، دعا قبول کرنے والا، جی بالکل سننے والا بالکل اور کر قبول سکتے ہیں، کرنے والا۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں بالکل۔ اسی طرح سے آیت الکرسی میں دیکھیے کیا کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو علم کے لیے ہم وہ بھی دعائیں کرتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی کیسی جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات، حالانکہ انبیاء ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کے بھی جو کتابوں میں جو ان کے صحیفے تھے اس میں رد و بدل کر دی گئی، اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کے یہ جو مناسک وغیرہ دیکھیں، جس طرح سے وہ شروع سے ہمیشہ سے چلتے ہیں، ابھی تک چلے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کو یہ آگے جب واو لکھی ہوتی ہے اس کو امر پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ امر ہے، تو فرق کے لیے ایک واو آگے لگا لیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے، آخری سانس تک توبہ قبول کرنے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اچھا جی، یہ ترجمہ اور جو اسباق ہم نے شروع میں دیکھ لیے، اور الحمدللہ سے دیکھیں یہ جو 4 پوائنٹ ہیں ان کو آپ اپنے ہائی لائٹ بھی کر لیں، اس کو بار بار دیکھا بھی کریں کہ یہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے۔ قاعدہ کی جمع قواعد، منسک سے مناسک، حکمت سے حکم، ٹھیک ہو گیا۔ اب حکمت ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن حکم سے پتہ چلا جمع سے کہ یہ تھوڑا کچھ چینج ہی لگ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیسے یاد کرنا ہے؟ گول تا مؤنث کی علامت کہی جاتی ہے، تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ QC6 میں بھی تھوڑا پڑھ لیں گے کہ کچھ اسماء ہیں جن کو ہم نے سنا ہی ایسے ہے کہ ان کو مذکر وہ لوگ عرب لوگ بولتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو اسی طرح سے بولنا، جیسے ہماری اردو کے بہت سارے الفاظ ہو سکتا ہے کہ سننے میں کسی کو لگتے ہوں کہ جیسے یہ مذکر ہے، ہم انہیں مؤنث بولتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے۔ جو باعثا، باعثا فا با پر ہے، اور اس کو جیسے اب یبعث آیا تھا، ہمارے ابعث آیا تھا، تو ابعث سے کیا پہچان ہو جاتی ہے کہ یا تو یہ سامیہ جیسا ہوگا یا یہ ہوگا اس کے جیسا سامیہ اور فاتحہ۔ اب یہ فاتحہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ اب اس ہوتا تو پھر یہ دوارابہ پہ ہوتا، اب اس ہوتا تو ہم پہچان لیتے نون پہ ہے۔ تو سامیہ اور فاتحہ ان کا دونوں ہمارے پاس ہوں گے، ماضی اور مضارع، پھر ہم پہچان پاتے ہیں۔ باعثا یبعث، ابعث باعث مبعوث اور بعث بھیجنا۔ حکومہ یحکم، احکم حکیم ڈیش اور حکمت، یہ ہمارا باب کاف ہے۔ تلا یتلو اتلو تالن مطلوباً تلاوتاً، عزا یعزو، حقا یا حکو کے جیسا، دلہ یا دلو کے ہے اس کے جیسا، لیکن حقا کے ساتھ زیادہ ملتا جلتا ہے، کہ اس میں بھی ہم نے جو تھا نا حقا کے بعد ہم نے پڑھا تھا حقیقن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی جو اسم الفاعل پہ ہم وہ صفہ لے کے آ رہے ہیں عزیزن، اور اس کا بھی مفعول نہیں ہے، یہاں پر بھی مفعول نہیں ہے، تو عزتاً اس کا ہمارا مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے یہ باب دلہ پر ہی، لیکن زیادہ قریب کس کے؟ حقا کے۔ اس کے بعد ہے مزید فیہ تقبل، یتقبل، تقبل متقبل متقبل اور تقبل، آرا یری آری موری مورن اور اراعتن، زکا یزکی، یہ مجھے لگتا ہے آپ کو ہوم ورک میں پہلے آ گیا تھا، زکا یزکی، زکی مزکن مزکن اور تزکیاتن۔ اچھا جی، الحمدللہ یہاں تک ہم نے کر لیا اس کو کور، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارے مہمان بھی آ گئے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اب جو آپ کے کوسچنز ہوں گے انشاءاللہ گروپ میں کر لیں گے یا کل کلاس میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم جزاکم السلام اللہ خیر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ کوئی بھی کچھ ضرورت ہو ضرور کر لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ ہماری دعاؤں میں موجود ہیں۔ اور ان سب کا شکریہ خاص طور پر سسٹر افضا کا، کہ وہ ہمیں بہت سارے اپنے قیمتی ٹائم میں سے اب لمحات بھی دیتی ہے قیمتی، اور بہت سارے مشورے بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے گیا جی، چلیے اللہ حافظ۔